اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نواب يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ یہ سورہ انعام کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ پچھلی آیتوں میں شرک کی تردید، مشرکین کا رد اللہ نے فرمایا، اور اسی طرح جو لوگ قرآن کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کے برے انجام، خاص کر کے موت کے وقت میں جو ان کی کیفیت ہوتی ہے، حالت ہوتی ہے، اس کو پچھلی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو آیتیں پڑھی گئیں یہاں سے اور آگے کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر اس کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں، اور اس طرح سے اللہ رب العالمین کے وجود کے دلائل ان آیتوں میں دیے گئے۔ اس لیے غور سے ان آیتوں کو پڑھیں، سمجھیں کہ اللہ کا وجود، اس سے پہلے بہت سارے دلائل دیے۔ یہ جو دلائل ہیں عقلی دلائل ہیں کہ آدمی تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کا وجود برحق ہے، کوئی ہے اس کائنات کو چلانے والا، اور عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ اس کو سمجھایا گیا ان آیتوں میں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ جو نعمتیں انسانوں پر، انسان کی بہت ساری ضرورتیں ہیں، وہ ساری ضرورتوں کا اس میں ذکر ہے۔ فرمایا ان اللہ خالق الحب والنوا، کہ بلا شبہ اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ، بلا شبہ اللہ، خالق، پھاڑنے والا ہے، الحب، دانا، بیج، والنوا، گٹھلی۔ اللہ کی قدرت پر قربان جائیے، اللہ کو سمجھیے۔ اللہ کی جو معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے، ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، رأس الحکمت مخافت اللہ، سب سے بڑی حکمت کی جڑ یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کا ڈر اس کے دل میں آئے، اور اللہ کا ڈر اس کے دل میں آتا ہے جو اللہ کو کما حق کو پہچانتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی پہچان نہیں ہے وہ اللہ سے کیا ڈرے گا؟ کیا بولتے ہیں؟ ہمارے مجلس میں کوئی ایسا آدمی آئے جس کی پہچان ہم کو نہیں ہے تو ہم اس کو کیا بھی نہیں کرتے۔ جیسے ہی معلوم ہو جائے کہ انہیں کون ہے، ایس پی ہے، ڈی آئی جی ہے، انہیں بولا، تو ہمارا پورا باڈی لینگویج کیا ہو جاتا ہے، چاہیے نہیں۔ پہچان سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ ڈرتا بھی ہے۔ اللہ کی پہچان اگر واقعتاً ہو تو پھر آدمی ہے نا انسان بن جائے صحیح معنی میں۔ آج اللہ کی پہچان کی کمی کی وجہ سے انسان درندہ بنا ہوا ہے، حیوان بنایا ہوا ہے، حیوان سے بھی بدتر۔ حیوان بھی کیا کریں گے، اس کے اوپر شرم کریں گے، ایسے انسان ہے۔ سوچو اللہ کی قدرت۔ فرمایا فالق الحب والنوا، یہ ایک ہے بیج، ایک ہے گٹھلی۔ انسان جو اناج استعمال کرتا ہے، انسان جو پھل استعمال کرتا ہے، اس کی بنیاد کون ہے؟ یہی بیج اور گٹھلی ہے۔ بیج چاہے باجرے کی بیج ہو، چاول کی بیج ہو، گندم کے بیج ہو، مکئی کی بیج ہو، جتنے سارے اشیاء، غذائی اشیاء ہیں، مختلف قسم کے چنے ہیں، مختلف قسم کے دال ہیں، مختلف قسم کے اناج، سب کی بنیاد کون ہے؟ بیج۔ اور کچھ پھل ہیں جن کی گٹھلیاں ہوتی ہیں، جامن ہے، آم ہے، آڑو ہے، ان سب کی گٹھلیاں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بیج زمین میں انسان ڈالتا ہے، یہ گٹھلی انسان زمین میں ڈالتا ہے، اس کو پھاڑ کر کے
باہر اسے درخت کی شکل دینا، باہر اسے پودے کی شکل دینا، اور اس سے ہزاروں دانے نکالنا، ہزاروں پھل اگانا، یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے۔ پہچانو کوئی ہے مالک لال جو اس طرح سے زمین کے اندر سے اتنے معمولی سے دانے کو کیا بنا دے، ہزاروں دانوں میں بدل دے؟ ہے انسان اس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ انسان کی ضرورت ہے یہ، لیکن یہ ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ صرف زمین میں کیا کرتا ہے؟ اس کو گاڑتا ہے، بس اتنا ہی کام ہے، زیادہ سے زیادہ نرم کرتا ہوگا زمین کو، اس میں پانی بھی کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے، زمین بھی اللہ کی ہے، لیکن اس بیج کو پودے کی شکل دینا، اس میں ہزاروں بیج نکالنا کس کی قدرت ہے؟ وہ بھی پھاڑنا کیا معمولی بات ہے؟ اتنا چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، زمین میں دفن کرتا ہے اس کو آدھا فیٹ کتنے کی انچ، کوئی تو 1 فیٹ بھی ڈالتے ہوگے، پتہ نہیں، کسان لوگ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اب آپ بولو اتنی چھوٹی سی بیج وہ زمین کو پھاڑ کر کے نکلتی ہے نا جی، اتنا کیا رہتا ہے وہ پودا جو ہے نا، اتنا معمولی رہتا ہے، اتنا کمزور رہتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی ہاتھ سے کیا کر دے، اس کو مسل دے۔ اتنی سخت زمین کو پھاڑ کر کے وہ آتا ہے نا، کس کی قدرت ہے یہ؟ کون اس کے پیچھے کام کر رہا ہے؟ نہیں سمجھے؟ کتنا مشکل ہے اتنے سخت زمین کو پھاڑ کر کے آنا، لیکن اتنا معمولی سا وہ کیا بیج جو ہے اس سے کومپل نکلتا ہے، وہ کومپل اوپر آ کر کے زمین کو پھاڑ کر کے باہر نکلتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے وہ سین کو؟ اب تو ماشاءاللہ AI کا بھی زمانہ ہے، اور ساتھ ساتھ سائنس نے اتنی ترقی کر دی کہ وہ ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، اللہ کی قدرت کی نمونے، نشانیاں، آہا کس طرح سے وہ بیج کو پھاڑ کر کے وہ پودا نکلتا ہے، کومپل باہر آتا ہے، پھر ایک دم اوپر جا کر اس پہ ہزاروں کیا دانے نکلتے ہیں، ایک گندم کا دانہ ڈال ہزاروں نکل گئے۔ اللہ کون ہے؟ ان اللہ، یہ اللہ ہے جو پھاڑ کر کے کیا کر رہا ہے؟ نکال رہا ہے۔ انسان کی ضرورت ہے اس سے پوری ہو رہی ہے۔ اسی طرح گٹھلی کو ڈال دیا، اب اس کو وہ گٹھلی پھاڑنے والا وہ اللہ، وہ گٹھلی سے پھر پودا نکلتا ہے، اوپر آتا ہے، پھر تنا بنتا ہے، پھر اس سے شاخیں بنتی ہیں، پھر اس میں کیا ہوتے ہیں؟ پھول اور پھل نکلتے ہیں ہزاروں۔ کون ہے یہ؟ آدمی غور کرے، ان اللہ، اللہ سمجھا رہے اس بات کو، سمجھو یا یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ انسان کیسا ظالم ہے، کہتا ہے کہ خود بخود ہو رہا ہے۔ انسان سوچے تو دنیا میں کوئی بھی موجود چیز ہے، بنی ہوئی چیز ہے، وہ کسی بنانے والے کے بغیر بن گئی؟ نہیں سمجھ؟ کوئی بھی چیز آپ دیکھتے دنیا میں بغیر بنانے والے کے بن گئی؟ ایک کرسی ہے، یہ بغیر بنانے والے کے بن گئی؟ کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی، تو یہ چیزیں، یہ قدرت بغیر اس ذات کے، یہ بنانے والا ہے، پھاڑنے والا ہے، دینے والا ہے، اس کے بغیر بن گئی؟ ایسا ظالم انسان ہے یہ کہ ہر چیز میں اپنی عقل استعمال کرتا ہے۔ یہاں کیوں نہیں استعمال کرتا؟ ذرا سا بھی عقل سے استعمال کرے نا، اللہ کی معرفت تجھے ہو جائے، اللہ کی پہچان اسے ہو جائے۔ اس میں بھی 2 چیزیں، گٹھلی اوپر آتا ہے تو اس کا تنا بنتا ہے نا، اوپر آ کر اس سے شاخیں بنتی ہیں، پھل پھول بنتے ہیں، پھر اتنا ہی وہ گٹھلی سے نیچے بھی جاتا ہے، اس کے بیر نیچے جاتے ہیں، نیچے 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 زمین میں پھیلتے ہیں۔ ابھی غور کیا ہے؟ پھیلتے ہیں۔ اس میں 2 فائدہ، ایک تو زمین سے وہ جڑ جو ہے نا اس درخت کے لیے کیا کیا چیزیں فائدے کی وہ حاصل کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس درخت کو قائم رکھنے کے لیے وہ گر نہ جائے اس کا بھی کام کرتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ بلڈنگ بنانے والے کو معلوم ہے، پلر جب بناتے ہیں نا، نہیں، اللہ اکبر، اللہ، کیا اللہ کی قدرت۔ آج بھی اللہ کو سمجھنا تو اس دانے سے بھی سمجھ سکتا ہے، گٹلی سے سمجھ سکتا ہے۔ ان اللہ بالغ الحب والنوى۔ آج بھی غور کرے نا، اس پہ کتنی بھی بات کرے کم ہے نا، نہیں بات کرے نا۔ کسی بھی آپ دانے کو جو مطلب پودے کی شکل پر ایسا نکالے، دیکھو اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں نیچے بھی جا کے رہتی ہیں۔ بڑے بڑے درختوں کے جڑ اتنے ہوتے، اتنے بڑے ہوتے، اتنے گہرائی میں ہوتے، اس کو نکالنے کے لیے پھر الگ
محنت کرنی پڑتی ہے، بلڈوزر استعمال کر کے. یہ تو درخت ہے نارل کا ہے نا، نارل بول کیسا رہتا ہے اس کا، اس سے بھی بڑے بڑے جڑ ہیں. کچھ جھاڑوں کے جڑ ایسے پھیلتے ہیں، اس کے ایسے پھیلتے ہیں، جھاڑ یہاں رہتا ہے، اس کا جو جڑ ہوتا ہے نا وہ کانگی آدھا کلومیٹر باہر نکلتا ہے. اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے. ان اللہ خالق الحب والنوا. اب آگے سمجھیے، یخرج الحی من المیت، وہ زندے کو نکالتا ہے مردے سے، وہ مخرج المیت من الحی، اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے. مردے سے زندہ، زندے سے مردے کو نکالنا، اللہ، یہ صرف اس کی قدرت ہے. سمجھ رہے؟ مردے سے زندہ، نطفہ بے جان قطرہ، نطفہ سمجھ گئے؟ ارے مرد کا جو منی کا قطرہ ہے، جو اس کے عورت کے پیٹ میں وہ ڈالتا ہے، کیا ہے وہ؟ بے جان ہے، ایک ڈراپ ہے، بس ڈراپ. اس ڈراپ سے چلتا پھرتا دیکھتا سنتا حرکت کرتا ہوا خوبصورت انسان بن جاتا ہے. اللہ کون ہے بنانے والا؟ جانور بنتے ہیں، جانور یہ بھی نطفے سے ہی بنتے ہیں. ایک جانور دوسرے جانور جفتی کرتا ہے تو وہاں سے کیا ہے؟ یہ بے جان قطرے سے زندہ انسان پیدا کرنا اس کی قدرت ہے. انڈا جان ہے اس میں، ابالتے کھا جاتے ہیں. اسی انڈے پر وہ مرغی ہو یا جو بھی پرندہ ہو بیٹھتا ہے 21 دن، باہر کتنے دن معلوم، باہر چوزا نکلتا ہے، زندہ زندہ چوزا نکلتا ہے، پھر وہ بڑا ہو کر مرغی بنتا ہے، فلاں بنتا ہے، مرغا بنتا ہے، جو بھی بنتا ہے. کون ہے یہ؟ مردے سے زندے کو نکالنے والا. آگے ہے ذالکم اللہ، یہی وہ اللہ ہے. اسی طرح مردے کو نکالتا ہے زندے سے، سمجھے؟ وہی انسان سے یہی بے جان نطفہ نکالتا ہے، مرغی سے انڈا نکالتا ہے، حیوانوں سے وہ بے جان قطرہ نکالتا ہے. وہ نکلتا ہے کہاں جاتا ہے؟ مادے کے پیٹ میں جاتا ہے، پھر وہی مردہ زندہ ہو کر کہتا ہے اوہ اللہ، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ. یہ صرف کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. انسان کچھ بناتا ہے، انسان جب کسی چیز کو بناتا ہے نا، جو چیز ہے اسی سے وہ چیز ہی بن سکتی ہے. فار ایگزامپل لکڑے سے فرنیچر بن سکتا ہے، لکڑے جیسی چیز بن سکتی ہے. پتھر ہے، پتھر سے پتھر جیسی چیزیں بن سکتی ہیں. یہاں اللہ کی قدرت پر قربان جائیے، یہ پانی کا ایک قطرہ ہے، اس سے انسان بن جا رہا ہے. سوچنے کی بات ہے نا. پانی ہے نا جی، ایک پانی ہے، ایک پانی کے قطرے سے یہ چلتا پھرتا 7-8 فٹ کا انسان بن جاتا ہے. کم 5-6 فٹ. یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ غور کرنے کے لیے کرو، غور تو کرو. فرمایا ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے تمہارا. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ اس اللہ کا انکار، اس کے وجود کا انکار. یہ سب خود بخود ہو رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی ہے؟ کون ہے وہ؟ فرمایا ذالکم اللہ، وہ اللہ ہے، وہی اللہ ہے. زندے کو مردے سے نکالتا ہے، مردے کو زندے سے نکالتا ہے. گٹھلی اور بیج کو پھاڑ کر کے اناج اور پھل کا، انسان کی ضرورت کے چیزوں کا وہ پیدا کرنے والا ذالکم اللہ، وہی اللہ ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ فرمایا خالق الاصباح، صبح کو نکالنے والا ہے وہ، یہی فالق. یہ فالق کا معنی کیا ہے؟ پھاڑنا، نکالنا. دیکھو قل اعوذ برب الفلق پڑھتے نہیں کہ فلق، ایک فلق، فالق فلق ایک ہی سے نکالنا. فالق الاصباح، صبح کو نکالتا ہے. اور اللہ کی رات کا اندھیرا چھا گیا، نہیں 11-12 گھنٹے تک. اگر یہ رات کا رات رہ جائے، صبح کو اللہ نمودار نہ کرے، کیا کر سکتا ہے انسان؟ اس کے کام کاج چل سکتے ہیں؟ خالق الاصباح، صبح نکالنے والا وہ ہے. کوئی سائنس بہت پڑھے ہوئے
سب سائنسدان مل کر کے رات کو صبح کر دے، ہے کس کے اندر طاقت؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے، روشنی، اس سے آدمی کاروبار کرتا ہے، اپنے زندگی کی ضروریاتیں پوری کرتا ہے، انتظار کرتا ہے آدمی صبح ہو جائے، میں فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام۔ یہ صبح کو نکالنے والا کون ہے؟ آدمی غور کیوں نہیں کرتا؟ خود بخود ہو رہا ہے سب، یہ نیم ہے بھائی دنیا کا، ہو رہا ہے خود بخود۔ کیسے ہو سکتا ہے یار خود بخود؟ اللہ نکال رہا ہے، اللہ فرماتا فالق الاصباح، صبح کو نکالنے والا وہ ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا سورہ قصص میں، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ۔ اللہ اس سے پوچھتے دونوں طرف سے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رات کا رات ہی رکھتے، کون ہے قیامت تک صبح لانے والا؟ کوئی ہے بھائی کلا؟ اگر صبح کا صبح ہی رکھتے، یعنی دن کا دن ہی رکھتے، قیامت تک کوئی ہے رات لانے والا؟ ہے کسی کے اندر یہ رات اور دن کا آنا جانا؟ ایک زبردست سسٹم چل رہا ہے، یہ سسٹم کے پیچھے کوئی نہیں کہ انتظام ہو رہا ہے، بغیر منتظم کے کوئی انتظام ہو جاتا ہے؟ لوگ چھوٹا سا فنکشن کرتے تو کتنے لوگوں کو کیا کیا ذمہ داری دیتے ہیں، تب جا کر کے اس کا فنکشن کامیاب ہوتا ہے۔ اتنا بڑا خوبصورت جہاں سجا ہوا ہے، یہ بغیر کسی انتظام کرنے والے کے ہو گیا؟ کیسا انسان ہے؟ سوچتا کیوں نہیں ہے؟ اپنی عقل استعمال کریں، یا عقل کی اللہ نے دعوت دیا، عقل کو استعمال کرو۔ فالق الاصباح، اللہ ہے جو صبح کو نکالتا ہے، بہت بڑی نعمت ہے روشنی ہونا، سمجھ رہے؟ اور اسی طرح رات بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے فرمایا وجعل اللیل سکنا، اس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، آرام کا ذریعہ بنایا، راحت کا ذریعہ بنایا۔ والشمس والقمر حسبانا، اور اس نے سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا، حساب کا ذریعہ بنایا۔ اب رات کے بارے میں ذرا غور کرو، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ سمجھیں بس۔ جس طرح دن کی روشنی نعمت ہے، جس سے آدمی اپنے کام کاج کاروبار وغیرہ کرتا ہے اور اپنی ضروریات زندگی حاصل کرتا ہے، بالکل اسی طرح اس سے بھی بڑھ کے نعمت ہے یا اس کے برابر نعمت ہے کیا؟ رات۔ رات جب آتی ہے، کیا انسان بولو، کیا حیوان بولو، کیا جانور بولو، کیا درندے بولو، کیا پرندے بولو، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نیند طاری کرتا ہے، آرام کرنے کی ضرورت اس کی جو ہے اس کو پورے کرنے کے خود بخود سب کے سب کیا ہو جاتے ہیں رات کے ٹائم پہ اپنے چہل پہل حرکت وغیرہ کو ختم کر کے آرام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ یہ رات کا وقت سب کے لیے، بیک کا وقت سب کو آرام کرنے کے لیے مجبور کرنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، قدرت ہے۔ اگر آرام کرنے کے لیے ہر ایک کا الگ الگ ٹائم رہتا نا، کیا ہوتا نظام دنیا کا سسٹم؟ کچھ لوگ اپنا دکان کھولے ہوئے، کچھ لوگ رات کو کھولے ہوئے، کچھ لوگ دن میں کھولے ہوئے، کچھ لوگ سکون ملتا ہے انسان کو۔ اب یہ سونے کے لیے بیٹھا، وہ بازو گھر والے کو سونے کا ٹائم آیا نہیں، انہوں دن میں سونے کا، انہیں اپنا حرکتہ کر رہے ہیں، انہیں اپنا شور کیا ہوگا؟ سوئے گا برابر سے، نیند آئے گی، اسے برابر سے سکون ملے گا نہیں۔ رات کا وقت اللہ نے لا کر کے سب کو کیا کر دیا؟ اس میں آرام کرنے کے لیے، نیند کرنے کے لیے۔ خالی انسان نہیں، حیوان بھی۔ اگر انسان آرام کرنے، حیوانوں کو کیا نہیں تھا اس ٹائم پہ آرام کرنے کا ٹائم نہیں، سمجھو ان کو کام کرنے کا ٹائم ہوتا، کیا ہو جاتا ہے؟ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ چرندے، یہ جو پرندے ہیں، پرندے لے چہچہا رہے ہیں، آواز کر رہے ہیں، کتنا ڈسٹرب ہوتا ہے نا انسان کو۔ ابھی تو یہ سب آ کر کے نیٹ ورک سے آ کر کے پرندے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، وہ پورے جنگل تک محدود ہو گئے، وہ الگ بات ہے نہیں تو کتنا مشکل ہوتا تھا نہیں؟ ایسا سکون طاری کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ رات آتے کہ سب کے سب کو تقاضا ہوتا ہے چلو بھائی آرام کریں۔ وہ بھی آرام میں بھی کیا ہے اس کے لیے فائدہ ہی ہے، کیونکہ دوسرے دن کے لیے ایکٹیو ہو کے کام کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے اس کو، اگر یہ رات نہ رکھتا، آرام کرنے کے لیے وقت نہ دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ انسان ہے بہت کمزور ہے، اللہ نے فرمایا بہت کمزور ہے۔ دنیا میں صرف ایک مخلوق ہے جو سوتی نہیں ہے، چونٹی، باقی سب کو نیند ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ یہ بھی پرسوں معلوم ہے، چونٹی کہتے کبھی سوتی نہیں کہتے، باقی سب کو سونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ چونٹی کبھی بھی حرکت کر لے، دن میں بھی رات میں بھی، دیکھو کبھی سرچ کرنے والے بتاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کسی نے سرچ کیا ہوگا نا، یہ سرچ کرنے والے معمولی نہیں، بہت بڑی ان کی محنت لگتی ہے اس میں، اور ان کا احسان ماننا چاہیے، وہ ہمیں اللہ کے قدرت کے نمونے سمجھاتے ہیں۔ کوئی بھی کسی کے پیچھے جاتا ہے نا
پورا پورا. ارے کتنے جنگل کے درندے جس کو ہم نے دیکھا تک نہیں تھا, ان لوگوں نے ہم کو دکھا دیا. کیسے کیسے قدرت کے نمونے انہوں نے ہمارے کو دکھا. ہم کو بس وہ دیکھنا ہے, اللہ کو پہچاننا ہے, اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے. خیر, تو میں کیا عرض کر رہا تھا, رات کا وقت سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا, آرام کے لیے بنا دیا. سمجھ رہے, مختلف اگر وقت رہتے نا آرام کرنے کے لیے, بہت ڈسٹرب ہوتا ہے انسان کا کام کاج بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب سمجھو کہ باس رات میں سوتا ہے, اس کے ورکر جو ہے نا دن میں سوتے ہیں. اب وہ باس دن میں ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾನು ನನಗೆ ಆರಾಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ನಮಗೆ तो इसका कारखाना चलता था. लेकिन एक बात अल्लाह की कुदरत है, फरमाया वजअल अल-लैला सकन, अल्लाह ने रात को है ना सुकून का जरिया बनाया, सोने के सुकून करो, आराम करो. हाँ, फिर दूसरे दिन ताज़ा दम होकर के काम करता है. अगर ये अल्लाह ना रखता ना, ताज़ा दम नहीं होता, इन्हें मर जाता है. नींद नहीं है तो आदमी मर जाता है. ये नींद ज़रूरी है, इंसान बहुत ज़रूरी है. इंसान के हैवानों को भी ज़रूरी है, नींद ज़रूरी है. जो लोग नींद नहीं करते, नींद के टाइम पे क्या करते हैं, उन्हें जल्दी मरते हैं, जल्दी बीमारियों का शिकार होते हैं. समझ रहे, आजकल अल्लाह हिफाजत फरमाए. वो कंपनी है तो अमेरिका, उन्होंने दिन, उनको वहाँ दिन, इनको यहाँ रात. अभी वहाँ जो कॉल सेंटर वाले हैं ना, वहाँ के कंपनी से लिंक, अगर कोई इंडियन, उन्हें रात को करना जॉब, उन्हें रात को, वो रात का सुकून उन्हें दिन में हासिल करना चाहता है. कहाँ से होता है, उसमें तबीयत कितनी ख़राब होती है. उन्हें जो है ना 30-40 साल का होते ही 70 साल का हो जाता है. हाँ मेरे भाई, नींद कभी भी इंसान की ज़रूरत की चीज़ है, उसे क्या नहीं करना चाहिए पैसों के लिए. मैं अभी कॉल सेंटर में काम करना जायज़ नहीं, वो नहीं जायज़ है अगर वो अपने हिसाब से, लेकिन इंसान अपने सेहत को बिगाड़ रहा है. पैसे के लिए सेहत बिगाड़ता है, फिर सेहत बनाने के लिए पैसे बर्बाद करता है. कैसे इंसान को सोचना चाहिए. अल्लाह ने रात को है ना सुकून के लिए बनाया, काम के लिए नहीं है. काम के लिए दिन है, काम के लिए दिन है. वजअल अल-लैला सकना वश-शम्स वल-क़मर हुस्बाना, सूरज और चांद को अल्लाह ने हिसाब के लिए बनाया. देखो जैसे सूरज और चांद, इससे रोशनी मिलती है, हरारत मिलती है, बहुत सारा फ़ायदा है. अनाज और ग़िज़ाओं पर इसका असर है. समझ रहे, हाँ, फल पकते हैं इसकी रोशनी से, और इसी तरह चांद की रोशनी से आहा मिठास आता है बोलते. अजीब अल्लाह, इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इसमें एक फ़ायदा अल्लाह ने यहाँ गिनाया, हुस्बाना, हिसाब का भी ज़रिया है. इंसान है ना साल गिनता है, महीने गिनता है, हफ्ते गिनता है, दिन गिनता है, 24 घंटा, घंटा, मिनट, सेकंड, इस सब का ताल्लुक किससे है, इसी सूरज और चाँद से. ये सूरज चाँद हिसाब किताब का भी क्या है, ज़रिया है. आदमी को मालूम होता है आज कौन सा महीना, आज कौन सा साल, इतने दिन में, उतने दिन में, कहाँ अभी तक आया नहीं पैसा देने वाला. ये हुस्बाना हिसाब का भी ज़रिया है. अगर ये सूरज चाँद ना होता ना, इंसान के लिए हिसाब किताब करना मुश्किल हो जाता. कितना साल हुआ, कितना महीना हुआ. ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह चला रहा है सूरज और चाँद का निज़ाम. फरमाया ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये अल्लाह ज़बरदस्त, अल अज़ीज़ के माने गालिब, ज़बरदस्त, ताकतवर, अल अलीम, जानने वाला, बे इंतहा इल्म रखने वाले, उस ज़बरदस्त गालिब अल्लाह का ये निज़ाम है. तकदीर के माने अंदाज़े क्या है, तकदीर हमें बोलते हैं तकदीर पर ईमान लाना. तकदीर अंदाज़ा, ये अल्लाह तबारक व तआला का मुतअय्यन करदा. तकदीर को भी अल्लाह ने मुतअय्यन कर दिया ना. मुतअय्यन का माना करें, क्या माना करें, मुतअय्यन, मुकर्रर, ये ज़बरदस्त गालिब इल्म वाले अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ मुतअय्यन करदा क्या है, निज़ाम कुदरत है. इसको समझो, इसको समझो. ये सब खुद ब खुद नहीं हो रहा है, इसके पीछे किसकी ताकत है, अल्लाह की ताकत. आगे भी आप नियामतों को, कुदरत के दलाइल को सुने. सितारे की तज़किरा आ रहा है, फिर और इंसान का खुद का तज़किरा आ रहा है, फिर आसमान का तज़किरा आ रहा है, फिर ज़मीन का तज़किरा, फिर से अल्लाह किस्म किस्म की नियामतों का अल्लाह ज़िक्र कर. तो आगे नहीं हो रहा. अल्लाह ताला से दुआ फरमा, अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अल्लाह की किताब पढ़ने, समझने और उसके तकाज़े पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए. आमीन.